بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر فرد اپنے 24 گھنٹے کا ایک بڑا حصہ ورکنگ میں گزارتا ہے۔ کہیں کسی آفس میں گزارے گا، کسی ورک پلیس پہ، یا اپنے بزنس میں، یا اپنی کسی بھی جگہ پہ وہ گزارتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اور وہ اس کے 24 گھنٹے کا سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے، امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، اور ہم اسے پرائم ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا صبح ارلی مارننگ سے اس نے سٹارٹ لینا ہے، اور اس کے بعد وہ شام تک 5 بجے تک وہ اپنے ورکنگ میں، اپنے آفس میں، اپنے جو بھی اس کا کام ہے اس میں رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے، اور اس کا ایفیکٹ اس کی ساری لائف پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ والے جو 8 گھنٹے ہیں، یہ 8 گھنٹے اگر بہت اچھے ہیں، بہت ہیلدی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا جو دوسرے 16 گھنٹے ہیں وہ اچھے گزریں گے، اور ان 16 گھنٹوں کے باقی کام جو ہیں، اس کے گھر کے کام ہیں، اس کے ذاتی معاملات ہیں، باقی چیزیں، ایون نیند بھی اس کی وہ بہت اچھی ہوگی۔ لیکن اگر یہ 8 گھنٹے بہت اچھے نہیں ہیں، بہت پراپر نہیں ہیں، تو پھر باقی گھنٹے جو ہے وہ لازماً متاثر ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ 8 گھنٹے کیسے گزارنے چاہیے، اور یہ ہیلدی کیسے ہوں گے، اور پروڈکٹیو کیسے ہوں گے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، بہت ریفرنس میں اور بہت حوالوں سے۔ آج میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نارملی آپ کو 5 باتوں کا لازماً خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی ورکنگ لائف کے اندر رہتے ہوئے نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپنے فیس کو اپ رکھنا چاہیے۔ اپنے فیس کو اپ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام طور پر ایسے سر جھکائے ہوئے اور ایسے چلتے پھرتے اس طرح سے نہیں رہیں، بلکہ اپنے سر کو سیدھا رکھیں، بالکل سامنے رکھیں، اور بالکل ایک باوقار طریقے سے آپ رہیں، اور ہمیشہ سے، اور اپنا اسٹائل بنائیں، اپنے کام کرنا ہے، کوئی چیز کرنی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے، لازمی طور پہ آپ کی اپنی باڈی جو ہے وہ باڈی بھی آپ کی بالکل سٹیٹ ہو جائے گی۔ جو ہی آپ کی باڈی سٹیٹ ہوگی تو آپ کا جو پوسچر ہوگا، آپ کا بیٹھنے کا اسٹائل ہوگا، وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ ٹھیک ہوگا تو اور آپ کو پھر جو تھکاوٹ کے آثار، باقی چیزیں اس طرح کی وہ کم ہوں گی۔ سیکنڈلی سائیکولوجیکلی آپ کے اوپر بہت پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا، اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے۔ یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے یہ ان شولڈرز کو ہمیشہ سے کھلا رکھیں۔ یعنی میں کھلا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ بالکل نارمل کھلے، اس طرح سے آپ کے جو چیسٹ ہے وہ بالکل سامنے ہے، آپ کے شولڈر اس طرح سے ہیں، آپ کا فیس سامنے ہے، تو یہ ایک باوقار طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ بہت ایسے کریں گے تو یہ بھی غلط ہے، اگر آپ یوں کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ یوں کرتے ہیں تو آپ کے اندر سائیکولوجیکلی بھی آپ کو نیگیٹو فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور فزیکلی بھی آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اوپن شولڈر کے ساتھ رہنا چاہیے، بالکل کھلے کندھوں کے ساتھ آپ کو اپنا ایک اچھے طریقے سے ایک چیز کو کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے استعمال کی نہیں ہیں، جو آپ کے کام کی نہیں ہیں، ان کو اپنے سے الگ کر دیں، ان کو اپنے سائڈس وہاں سے ہٹا دیں۔ وہ آپ کی ٹیبل سے ہیں، آپ کی ڈرا سے ہیں، آپ کی پاکٹ سے ہیں، آپ کے مائنڈ سے ہیں، آپ کے کہیں سے بھی ہیں، ان کو وہاں سے ہٹا دیں۔ اور ایون آپ کی جو ڈریسنگ ہے، ڈریسنگ میں بھی اگر کوئی غیر ضروری کوئی چیزیں ہیں تو آپ ان کو بھی ہٹا دیں، ان کو ختم کر دیں۔ وہ چیز آپ کو آسانی دے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ کی ورکنگ بہتر ہوگی، اور آپ انجوائے بھی کریں گے اور ایزی فیل کریں گے۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز نمبر 4 پر، وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ ان 8 گھنٹوں کے اندر یا اس سارے ٹائم کے اندر کیا آپ کے سارے مسلز کا استعمال ہو رہا ہے۔ مثلاً کیا آپ سارا ٹائم بیٹھے ہی ہیں؟ کیا سارا ٹائم آپ کھڑے ہی ہیں؟ آپ کو بیٹھے ہیں تو آپ کو کھڑے بھی ہونا چاہیے، آپ کو کچھ ٹائم بیٹھنا بھی چاہیے، آپ کو کچھ ٹائم چلنا بھی چاہیے، آپ کو کچھ ٹائم اپنے آفس سے نکلنا بھی چاہیے، آپ کو کچھ ٹائم کسی سے بات بھی کرنی چاہیے، آپ کو اور بھی کچھ ہلنا جلنا چاہیے، کچھ چیزیں کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ایک بہتر آپ کی جو پوری باڈی ہے
وہ بہتر انداز سے رہ سکے. ورنہ یہ ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کچھ آپ کی باڈی کے پارٹس جو ورکنگ میں ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ تو بہتر رہیں گے، لیکن کچھ دوسرے پارٹ جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، کسی خرابی کا شکار بیماری کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ چیز ظاہر ہے کہ اچھی نہیں ہے اور وہ مناسب بات بھی نہیں ہے. ایک آخری پوائنٹ آپ کو جو بتانے کا وہ یہ کہ آپ کی سپیڈ کا ایک لیول ہونا چاہیے. نہیں مطلب یہ کہ بہت تیز بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رزق کو خراب کر رہے ہیں. یعنی جو بھی آپ کا امپلائر ہے، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر خود آپ اپنا بھی کام کر رہے ہیں بالفرض، تو آپ کو یہ کہ اس کی بھی ایک سپیڈ ہونی چاہیے کہ تاکہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری پروڈکشن دے سکیں. اور اگر کہیں پر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ نے اس سے جو بھی کمٹمنٹ کی ہے تو اس ٹائم کی کمٹمنٹ کی ہے. اگر ٹائم کو آپ ویسٹ کر رہے ہیں، آپ سلو چل رہے ہیں، غیر ضروری طور پہ کاموں کو ڈیلے کر رہے ہیں، کوئی اور چیز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی روزی کو خراب کر رہے ہیں، اپنے رزق کو خراب کر رہے ہیں، اپنے گھر کو خراب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. اس کا سارا ایفیکٹ آپ کے گھر، بچوں پہ، ان کے رویوں پر، بیہیویئر، باقی چیزوں پہ آئے گا. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا ایک اچھا اور بڑا پازیٹیو یہ ہوتا ہے کہ بھی اچھا آپ تھوڑا سا زیادہ کریں اور اچھا کام کریں. ٹھیک ہے کہ نوکری پکی کرنے کے لیے شاید یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بڑا تیز سے کام کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیس، ایک اچھے لیول پہ سیٹ کرنا اور اسی پیس پہ چلنا اور چلتے رہنا اور اس کو مینٹین رکھنا، یہ زیادہ پروڈکٹیو ہے آپ کے اپنے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی ہیلدی ورکنگ کے لیے. یہ بہت اچھا ہے اور خود آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور خود آپ کے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے امپلائر کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے کلیگز کے لیے بھی اچھا ہے. اور یہ سارے ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اس بندے کا یہ لیول ہے اور یہ اس پہ کرے گا اور کبھی بھی اس سے نیچے آ کے اپنے آپ کو نہیں گرائے گا اور کبھی بھی غیر ضروری طور پہ اوپر نہیں. تو اس انداز سے اپنے آپ کو اگر سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو آپ تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر لیں اور اس کے مطابق اپنی سپیڈ کو سیٹ کریں اور غیر ضروری طور پہ تیزی بھی نہیں ہونی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان 5 باتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے پیش نظر رکھیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو ورکنگ لائف ہے وہ بڑی ہیلدی ورکنگ لائف بن سکتی ہے، بہت پروڈکٹیو بن سکتی ہے. اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور ادارے کو بھی ہوگا اور آپ کی اوورآل لائف بہت اچھی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.